اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے قرآن مجید، اس کا تفصیلی سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ تو اس کی ٹاپ کی جو مین ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے فضائل قرآن، اور اس کی فرسٹ سب ہیڈنگ ہے یقینی علم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، جس میں کسی شک کا گزر تک نہیں ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے ترجمہ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ جیسے اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، عین ایسے ہی انسان کی دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح اور کامیابی کا دار و مدار بھی اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ دوسری ہیڈنگ افضل کلام۔ قرآن مجید بڑی فضیلت والی کتاب ہے۔ یہ اللہ خالق کائنات کا کلام ہے، لا محالہ یعنی بے شک سب کلاموں سے افضل اور بہتر ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہ بہتر ہے، بلکہ وہ لوگ بھی تمام لوگوں سے افضل اور بہتر ہیں جو اس کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری۔ تیسری ہیڈنگ ہے تلاوت و سماعت قرآن۔ چونکہ تلاوت کرتے وقت قاری گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ کی قربت اور معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید سے اس کے دل میں جہاں نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں اس کے دل کو چین و سکون اور اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 82۔ اسی طرح جہاں تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا اور اس کے معنی و مفہوم میں غور و خوض کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیے جائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204۔ نیکسٹ ہیڈنگ قاری قرآن کا مرتبہ و مقام۔ تلاوت قرآن کریم بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس کو پڑھنے والے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بقول شاعر، کسی شاعر نے کہا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ نیکسٹ ہیڈنگ سر چشمہ ہدایت۔ قرآن مجید تا ابد یعنی ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے سر چشمہ ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمییز کرنے کی، فرق کرنے کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ سوری، تھوڑا گلا میرا خراب ہے۔ یہ کتاب علم و حکمت کے موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی ہیڈنگ آپ یہاں نہیں بنائیں، حکمت سے بھرپور۔ یہ کتاب علم و حکمت کے موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ ہر قسم کی تہذیب و تمدن سے آری عرب قوم جب اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئی تو وہ لوگوں کے لیے نہ صرف اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن گئے، بلکہ وہ لوگوں کے رہنما اور رہبر بھی بن گئے۔ نیکسٹ ہیڈنگ پر تاثیر اور انقلاب آفرین کتاب۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے پڑھنے والوں کے لیے
بے پناہ تاثیر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے۔ اس کی زبان نہایت شیریں یعنی مٹھاس بھری اور فصیح و بلیغ ہے۔ اس کا اسلوب بیان بہترین اور انقلاب آفرین ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف اور ڈر سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21۔ نیکسٹ ہیڈنگ درس قرآن، نیکسٹ ہیڈنگ درس عبرت۔ قرآن مجید میں بہت سی سابقہ امتوں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان ہوئی ہیں، کہانیاں بیان ہوئی ہیں، داستانیں بیان ہوئی ہیں جو رہتی دنیا تک اقوام عالم کے لیے باعث عبرت بنی رہیں گی۔ خاص طور پر عرب کی قدیم تاریخ اور تہذیب و تمدن، مثلاً عاد و سمود وغیرہ کے واقعات سے دنیا کو عبرت حاصل ہوتی رہے گی۔ نیکسٹ ہیڈنگ معلومات عامہ۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے اور پڑھنے والے کو ہر قسم کے دکھ، مصیبت اور درد سے محفوظ رکھتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران ہمیشہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن چھتری بن کر سایہ فگن ہوں گی۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مختلف فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان آیات کی اور تشریح کی سمجھ آ چکی ہوگی، فضائل قرآن جو بیان کیے گی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ہیڈنگ کی سمجھ آ چکی ہوگی، لہذا ان 8 ہیڈنگ کے ساتھ تفصیلی سوال کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ یہ آپ کی ڈائری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔